اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے بیان میں میں نے آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے احوالات کے بارے میں چند گزارشات عرض کی تھی اور احادیث مبارکہ بھی پیش کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے لیے رجب کے مہینے سے تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ ہوتا تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں برکت ڈال دیجئے رجب اور شعبان کے مہینے میں اور ہمیں رمضان تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دیجئے۔ تو میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے، ہم پر اس کی اتباع کرنا لازمی ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں سکھائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں، ان کو اگر ہم تکمیل تک پہنچائیں گے تو یہ ہمارے لیے ذخیرہ نجات کا سبب بنے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب محبت نصیب ہوگا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر مر مٹنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما لیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو میرے دوستو، میری اور آپ کی دعاؤں میں بھی یہی چیز لازمی ہونی چاہیے اور ہمیں بھی اس دعا کا بھرپور معمول ادا کرنا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی اس دعا کا ورد شروع کر دیتے، ہر نماز میں، ہر دعا میں، اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ قسمت والوں کو، محبت والوں کو نصیب ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کو نصیب ہوتا ہے، اور جس کو یہ نصیب ہو جائے اگر وہ اس کی قدردانی نہیں کرے گا تو وہی ہلاکت کے اسباب اختیار کرے گا، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا، اور اس پر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا۔ تو یاد رکھیے گا، جو رمضان المبارک کی قدردانی نہیں کرے گا، رمضان المبارک کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچائے گا۔ رمضان المبارک میں جس طرح عام طور پر ایک شخص گناہ کرتا ہے، مثال کے طور پر میں عام دنوں میں بھی وہی گناہ کرتا ہوں اور رمضان المبارک کے اندر بھی گناہوں کے جو اسباب ہیں وہی اختیار کرے رکھتا ہوں اور ان کو چھوڑتا نہیں ہوں، تو یہ میرے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ اور اگر میں نے رمضان المبارک کو قیمتی جان کر اس کی ایک ایک گھڑی کو قیمتی جانا، ایک ایک گھڑی سے غافل نہیں ہوا، ذکر اللہ میں مشغول رہا، اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا رہا، نوافل، مستحبات، فرائض میں کوتاہی نہیں کی، خصوصاً تو فرائض میں تو بالکل کوتاہی ہونی نہیں چاہیے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں اگر آپ نفل بھی پڑھیں گے تو آپ کو فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور ہر چیز کا تقریباً 70 گنا اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے اوقات کو قیمتی جانتے ہوئے تقریباً 14-15 دن رہ گئے رمضان المبارک میں، تو ہمیں ابھی سے تیاری کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے دعا پہلے نہیں پڑھی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی رجب کے مہینے سے تو ہمیں پڑھنی چاہیے تھی، لیکن اگر ہم نہ پڑھ سکے، سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، تو ہمیں ابھی سے معمول بنا لینا چاہیے اور رمضان المبارک کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ اب تیاری کیسے ہوگی؟ تو سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ فرائض میں کوتاہی نہ کی جائے اور رمضان المبارک کے ایک ایک دن کو گنا جائے کہ اب خوشی ہو، جیسے خوشی ہوتی ہے نا، کہ خوشی کے موقع ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی، تو ہم ایک ایک دن کو گنتے ہیں کہ بھائی
اب اس کی شادی میں 10 دن رہ گئے، ابھی 15 دن ہے، ابھی 9 دن رہ گئے، اب 8 دن، اسی طرح گنتے جاتے ہیں۔ یا عید کے دن ہے، بھئی عید میں اتنے دن رہ گئے، اتنے دن رہ گئے۔ تو جیسے خوشی کے موقع ہوتے ہیں، اسی طرح رمضان المبارک بھی ایک خوشی کا موقع ہے، اور یہ ہمارے پاس مہمان بن کر آتا ہے۔ تو مہمان کے استقبال کے لیے ہم جو خصوصی مہمان ہوتا ہے اس کا انتظار بڑی بے صبری سے کرتے ہیں۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ بھی خصوصی مہمان ہے ہمارے پاس، آئے گا 14-15 دنوں کے بعد۔ تو اس کی ابھی سے ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی جاننا چاہیے کہ بھئی الحمدللہ آج کا دن گزر گیا، رمضان المبارک میں 13 دن رہ گئے، اب 14 دن رہ گئے۔ اسی طرح 12، 11، 10، 9 ایسے اگر آپ گنیں گے تو رمضان المبارک کی قدر و قیمت آپ کے دل میں بڑھ جائے گی۔ جیسے جمعے کا دن ہے، بہت سارے حضرات ہیں کہ جمعے کا دن گزرتا ہے وہ دوسرے دن سے ہی شروع کر دیتے ہیں، بھائی اب جمعے کے دن میں 5 دن رہ گئے، اب 4 دن رہ گئے، اب 3 دن۔ تو جمعے کے دن میں ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ جمعے کا مبارک دن تمام دنوں سے افضل دن ہے، اور اس میں درود پاک کی بھی کثرت ہوتی ہے، اور خصوصاً اس طرف دعوت بھی دی گئی ہے کہ درود پاک کی اس دن میں کثرت کی جائے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ جیسے جمعے کا دن تمام دنوں میں افضل ہے، اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں میں افضل ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں پہلے سے تیاری کرنی چاہیے۔ ہم نے اپنے اکابرین کو دیکھا، اکابرین کے بارے میں پڑھا اور سنا کہ اکابرین ایک رمضان المبارک گزرتا دوسرے کے لیے فوراً ہی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے، یعنی سال پہلے ہی۔ یہ ہوتی ایک محبت، ایک لگن، اللہ تعالیٰ سے جستجو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اکابرین کے بارے میں آتا ہے وہ 6 ماہ پہلے ہی، اور بعض کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی دوسرے رمضان کا انتظار شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، اتنا نہیں تو ہم کم از کم رجب کے مہینے سے تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کا ایسا انتظار کریں کہ ہر نماز میں، ہر دعا میں رمضان المبارک کو یاد رکھیں۔ اور ایسا مہینہ ہے اس میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی دامت برکاتہ عالیہ فرمانے لگے کہ اور دنوں میں جو دعا ہوتی ہے وہ زیادہ جو قبولیت کے وقت ہوتا ہے وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک کا ہر وقت تہجد کے مانند ہے۔ یعنی جس طرح تہجد میں دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، رمضان المبارک کے اندر دن اور رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کے مانند دعائیں قبول فرما لیا کرتے ہیں۔ اور اس میں فرشتہ آوازیں لگاتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا اس کو عطا کیا جائے، پکارنے والا اس کو دیا جائے۔ تو میرے دوستو، جو رمضان المبارک کو قیمتی جانتے ہیں، ایک ایک گھڑی کی فکر کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، وہ اس رمضان المبارک سے بہت سارے فیوزات اور بہت سارے برکات حاصل کر لیتے ہیں۔ اور جنہوں نے رمضان المبارک کی قدر نہیں کرنی، جنہوں نے رمضان المبارک کو سمجھنا ہی نہیں ہے، جن کے ہاں رمضان المبارک کی قدر و قیمت ہے ہی نہیں، تو وہ کیا اس کی قدر کیا جانے؟ ان کو کیا معلوم کہ مبارک مہینہ کتنی برکتیں، کتنے فیوزات لے کر آیا ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کو اگر ہم اچھا گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے باقی تمام مہینے اچھے گزروا دیں گے، اور اگلا رمضان مبارک آئے گا وہ اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی زیادہ قیمتی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اس لیے رمضان مبارک کے اندر ہمیں لڑائی چھوڑنی ہوگی، ہمیں جھگڑا چھوڑنا ہوگا، ہمیں فتن و فساد والی چیزوں سے بچنا ہوگا، حسد سے بالکل بچنا ہوگا۔ عام طور پر اصول تو یہ ہے کہ رمضان مبارک کے علاوہ بھی ان تمام چیزوں سے بچنا لازم ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ غیبت ہو گیا، حسد ہو گیا، بغض ہو گیا، تکبر ہو گیا۔ تو حسد کی بھی کئی قسمیں آتی ہیں۔ بہرحال رمضان المبارک کا موضوع ہے تو میں حسد کے موضوع پہ نہیں جانا چاہتا، کیونکہ اس کی بھی کئی قسمیں آتی ہیں، مختصراً طور پہ بتا دیتا ہوں۔ حسد ایک ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کسی کو دیکھ کر یہ دل کے اندر آ جائے کہ یار یہ کتنا مالدار ہے، اس کے پاس کتنا اچھا گھر ہے، یا اس کے پاس کتنا علم ہے، اور دل میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے علم چھین لے، اللہ تعالیٰ اس سے مال دولت چھین لے، اللہ تعالیٰ اس کی خوشیوں کو ختم فرما دے۔ تو یہ ایک حسد ہوتا ہے جو بالکل ناجائز چیز ہے۔ ہاں، ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کا گھر دیکھا، آپ رشک کرتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر دیا، اللہ نے مال دیا، اللہ نے اس کو علم دیا، لیکن آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ
مجھے بھی اس کی مانند علم عطا فرما دیجیے، مجھے بھی اللہ اس جیسا گھر عطا فرما دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا۔ یہ والی قسم جائز ہے جس میں کسی سے یہ لالچ نہ ہو کہ اس سے یہ چیز چھن جائے، بلکہ یہ ہو کہ اس کے پاس بھی یہ چیز موجود رہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس طرح کی چیز عطا فرما دے۔ یہ جائز، یہ مانگنی بھی چاہیے، اللہ سے مانگنی چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر مانگنی چاہیے کہ اللہ تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے، مجھے اس سے زیادہ عطا فرما دیجیے، مجھے زیادہ عطا۔ لیکن آپ اس کے لیے بھی دعا کریں، اللہ اس کو اور خوب عطا فرما دیجیے۔ اس سے حسد جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے۔ اور حسد سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، علماء کرام نے مختلف وقت وہ لکھے ہیں حسد سے بچنے کا طریقہ، لیکن ایک اہم طریقہ یہ بتایا ہے کہ جس شخص کا بارے میں آپ کے اندر حسد آ جائے، آپ اس کے لیے دعائیں کریں، اللہ سے دعائیں کریں۔ جب آپ اللہ سے دعائیں کریں گے آپ کے دل پر شاک گزرے گا، لیکن آپ کے اندر سے حسد کی قسم ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ بڑا مقبول ہے، اس لیے ہمیں حسد ہو گیا، تکبر ہو گیا، کیونکہ کبریائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، ہمیں تکبر سے بھی بچنا ہوگا۔ کبریائی صرف اللہ کے لیے ہے، کبریائی صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ اس لیے کہ جو انسان ایک گندے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے، وہ کیا حسد کرے، وہ کیا تکبر کرے۔ اس لیے میرے دوستو، فائدہ کوئی نہیں ان چیزوں میں، تکبر، حسد، کینہ، بغض، ریاکاری، دکھلاوا، ان چیزوں میں کوئی فائدہ نہیں، ان چیزوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اگر ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے، اسی چیز میں فائدہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، رمضان المبارک کا خلاصہ کلام میں نے کچھ نہ کچھ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا۔ تو میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت آپ کے سامنے شروع میں ادا فرمائی تھی، جس کی مختصر طور پر میں تفسیر کروں گا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس کی صحیح معنوں میں تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہ جو سورہ فاتحہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بندوں کے درمیان دعا کا سلسلہ اللہ نے قائم فرما دیا ہے۔ اس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، سنن، مستحبات، حتیٰ کہ اس کے ذریعے ہم لوگوں پر دم وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ ایسی مبارک سورت ہے، اور اس کے یہ صرف سورہ فاتحہ ایک ہی نام نہیں ہے، اس کے تفسیر بیضاوی میں 14 نام ذکر کیے گئے، جن میں سے سورہ فاتحہ بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، اساس القرآن بھی ہے، اور شافیہ بھی ہے، وافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ تعلیمی مسئلہ بھی ہے، سبع مثانی بھی ہے، اور بھی چند ایک نام ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نام تقریباً 14 ذکر فرمائے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی گئی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے، دنیا کے کسی انسان کے لیے کوئی تعریف نہیں، کسی بادشاہ کے لیے کوئی تعریف نہیں۔ اگر تعریفیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ انسان جتنے افعال کرتا ہے، ان تمام افعال پر اگر تعریف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرے گا، اگر کسی دوسرے کی کرے گا تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، عارضی طور پر، ظاہراً طور پر ہم کسی نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، یا کسی نے ہمارے ساتھ اچھائی کی، یا کسی دوسرے کے ساتھ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن جو تعریفوں کا ایک ملکہ ہے، تعریفوں کا جو ایک ملکہ ہے کہ ہر چیز کی، کہ جس کے درخت، چڑیاں، جنات کا ملائک، جنات کا اور فرشتوں کا، اور اسی طرح چڑیوں کا، پرندوں کا جہان ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتی ہیں، حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ عالمین سے مراد کیا ہے؟ فرشتوں کا جہان، جنات کا جہان، اور اسی طرح پرندوں کا جہان، اسی طرح انسانوں کا جہان۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اور جتنی چیزوں کے لیے تعریف ہے، جتنی بھی چیزیں جس کے لیے تعریف کرتی ہیں،
وہ ایک اللہ تبارک و تعالی ہے، اس لیے کہ تمام تعریفیں اسی کو لائق ہیں، اس کے علاوہ کسی کو لائق نہیں ہے جو تمام تعریفوں کے لیے مستحق بن سکے۔ الرحمن الرحیم فرمایا گیا اگلی آیت میں۔ اب یہ جو رحمان ہے رحیم کے مقابلے میں زیادہ مبالغہ رکھتا ہے۔ اب یاد رکھیے گا رحمان کا معنی ہوتا ہے جو بڑا مہربان، اور رحیم کا معنی رحم کرنے والا۔ بات توجہ کی ہے کہ رحمان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت کے ساتھ خاص کیا ہے کہ رحمان دنیا میں مومنین کے لیے بھی ہے اور کفار کے لیے بھی ہے۔ کفار پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں فرماتے ہیں اور مومنین پر بھی نعمتیں فرماتے ہیں، لیکن آخرت کے اندر یہ مومنین کے ساتھ خاص ہوگا۔ آخرت کے اندر بلکہ رحمان دنیا کے اندر مومنین اور کفار دونوں کے لیے ہے، اور رحیم جو ہے وہ آخرت میں صرف مومنین کے لیے ہے۔ یعنی رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے، دنیا میں مومنین پر بھی مہربان ہے، کفار پر بھی مہربان ہے، ان پر بھی نعمتیں ہیں، ہم پر بھی نعمتیں ہیں۔ لیکن رحیم جو ہے فرمایا گیا رحیم یہ صرف آخرت کے ساتھ خاص ہے، مومنین کے لیے۔ اس دن مومنین پر ہی رحم ہوگا، کفار پر رحم ہوگا۔ اس لیے فرمایا گیا الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کے دن کا مالک ہے، بدلے کا دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس دن نہ کسی کی ظاہراً ملکیت چلے گی اور نہ حقیقت میں کسی کی ملکیت چلے گی۔ اگر حقیقت جس کی ملک ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی ملک نہیں ہوگی۔ آج تو ہم ہر بندہ ملکیت رکھتا ہے، بھائی میرا مکان ہے، میری زمین ہے، یہ چیز میری ملک میں ہے، یہ چیز میں۔ اس دن کسی کی ملک میں کوئی چیز نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن میں کسی کے لیے کوئی ملک نہیں۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ساری ملکیتیں ہوں گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، خاص تیری عبادت کرتے ہیں، خاص تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں سے باطل فرقوں کا رد ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا جائز ہے، بلکہ جائز نہیں، وہ اس کو اولا قرار دیتے ہیں، مانگتے بھی ہیں، قبروں پہ جا کر سجدہ کرتے ہیں، ولیوں سے مانگتے ہیں۔ یا اسی طرح بہت سارے فرقے جیسے کفار وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح بہت سارے ایسے بھی ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین نے تمام چیزوں کا رد کر دیا، فرمایا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بندوں کو حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں بندوں کے لیے دعا جو نماز میں سنن مستحبات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی صورت میں عطا فرمائی ہے، اس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کرتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرنی چاہیے۔ اگر مدد طلب کرنی اللہ کے سامنے پہلے ہونا چاہیے۔ ہاں ظاہراً جو ہم دیکھتے ہیں یہ ایک ظاہراً ہے، ایک ظاہراً چیز ہے کہ بھئی آپ میری اس کے ساتھ مدد کر دیجیے، اس چیز میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو آپ کی مدد کروا دیتے ہیں، اگر نہیں چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد چھین لیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا گیا سب سے پہلی ذات جو ہے مدد کی مستحق ذات جس سے مدد طلب کی جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، تو ہی وحدہ لا شریک ہے۔ باقی سارے فنا ہے، اگر فنا نہیں ہوگا تو ہی فنا نہیں ہوگا۔ لا یفنا ولا یبید، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد دینے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ہر بات کو، ہر ادا کو، ہر جز کو بہترین طریقے سے جاننے والا بھی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور یہ جب ہم نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اس صورت کو پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ دعا بھی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر جب بندہ نماز کے اندر پڑھتا ہے فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ چیز، یہ دعا میرے اور میرے بندے کے درمیان۔ اہدنا الصراط المستقیم، بندہ کہتا ہے یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا دیجیے، سیدھا رستہ عطا فرما، صراط مستقیم عطا فرما دیجیے۔ ایسا سیدھا رستہ
جو تیرے نبی کے قریب کر دے، جو اللہ تیرے قریب کر دے، تیرے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا والا بنا دیجیے ہمیں۔ اور اس آیت پر جب ہم پہنچتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ پھر یہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کا رستہ، سیدھا رستہ کن کا؟ ان لوگوں کا رستہ، انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں انعمت علیہم سے مراد صدیقین، شہداء، صالحین، صلحاء یہ مراد ہیں، اور نبیین مراد ہیں، یعنی جن پر آپ کا انعام ہوا ان لوگوں کا رستہ ہمیں عطا فرما دیجیے۔ جیسے وہ سیدھے رستے پر چلے، اسی طرح ہمیں بھی سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر اللہ تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیرا غصہ ہوا۔ یہاں سے علماء کرام فرماتے ہیں یہاں سے یہود اور نصارہ مراد ہیں، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہوئے۔ یہاں سے یہود اور نصارہ جو باطل فرقوں پر چلتے ہیں، کفار، یہ لوگ مراد ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ عطا فرما جن پر آپ کا انعام، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ اللہ ایسے رستے سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسا رستہ نہیں چاہیے، اگر ہمیں رستہ چاہیے تو نبی، صدیقین، شہداء، صالحین والا چاہیے۔ اور پھر اس دعا کی اس صورت کے آخر میں ہم کہتے ہیں آمین، یہ چونکہ نہ نماز کا جز ہے، آمین نماز کا جز ہے لیکن قرآن کا جز نہیں ہے۔ نماز میں جب امام آمین کہتا ہے، ولا ظالم کہتا ہے، ہم بھی، امام بھی آمین کہتا ہے، پھر ہم بھی آمین کہتے ہیں، تو اس کا معنی ہے، آمین کا معنی ہے ایسا ہی ہو، یعنی جیسے ولا ظالم، اور وہ لوگ جو گمراہ ہوئے۔ تو جب یہ ساری دعا مکمل ہو جاتی ہے تو جب ہم آمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم آمین کا معنی یا اللہ ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہو جیسا یہ فرما رہے ہیں۔ امام صاحب نے جو دعائیں کی ہیں، کوئی بھی شخص دعا کرتا ہے پھر ہم اس کے بدلے میں آمین کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، آمین۔ تو میرے دوستو، مختصر طور پر تفسیر عثمانی سے میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر دیکھی تھی، وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے آپ حضرات کو سمجھ بھی آ چکی ہوگی، اس لیے کہ چونکہ زیادہ میں تفصیل میں نہیں گیا اور مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے تشریح کی ہے تاکہ مجھے بھی سمجھ آئے اور آپ کو بھی سمجھ آئے اور کچھ نہ کچھ ذہن میں بیٹھ جائے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ جو چند دنوں کے بعد آنے والا ہے، اس کی بھی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کلام اللہ کی صحیح طور پر سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہی معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔